جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، حاضر ہیں ہم سلسلہ مفید اور مضر غذائیں، جس میں گزشتہ سلسلوں میں ہم نے کافی موضوعات پر گفتگو کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ عز و جل ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کس موضوع کو شیئر کریں گے، اور وہ ہماری صحت کے لیے کس طرح مفید ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی نقصان دہ غذائیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ کیا ہے ڈاکٹر صاحب آج ہمارا موضوع؟ اوپر پہ آج کے جو موضوع کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ گرمی کے حوالے سے بھی اس کا رول بنتا ہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسے گرمی کے اندر ایک تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ پانی کی مقدار آپ اپنی بڑھا کے رکھیں۔ صحیح ہے۔ اب یہ گرمیاں جیسے آ گئی ہیں، موسم اس طرح کا ہے، کچھ لوگوں کے اندر الرجی کی بیماریاں جو ہوتی ہیں اچھا۔ بہت زیادہ، استھما کی بیماری وہ زیادہ، صحیح ہے۔ یہ جن کو ہوتی ہے وہ بہت پرومیننٹ ہوتی ہے، بار بار گلا خراب ہو جانا۔ اب جیسے اکثر تو لوگوں کا اتنی ہیبیچول نہیں ہوتی، عادت نہیں ہوتی ٹھنڈے مشروبات پینا یا اس طرح زیادہ مقدار میں۔ اب اس سیزن کے اندر زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو جب بڑھ جاتی ہے تو ان کے گلے خراب ہونے کے ایپیسوڈ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ملٹیپل دفعہ ڈاکٹر کا وزٹ، ملٹیپل دوائیاں۔ تو اس حوالے سے ہم نے سلیکٹ جو کیا آج کا ٹاپک وہ ہے شہد۔ شہد، ہنی۔ ہنی۔ اچھا۔ تو شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا قوت اور منرلز، وٹامن اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ، دیکھیں شہد جو بنتا ہے یہ بیسیکلی پھولوں کے اس سے بنتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور الرجی کا جو رول ہے جی۔ وہ الرجی بھی ڈسٹ الرجی بھی ہوتی ہے، اور عموماً جو پالنز کہلاتے ہیں، یہ جب یہ سیزن چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب سمجھ لیں کہ اگر وہ لوگ جن کو الرجی کی پرابلم ہوتی ہے، اور الرجی بھی 3-4 اسکن الرجی بھی ہوتی ہے، اپر سانس کی بھی الرجی ہوتی ہے، دمے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کو الرجک رائنائٹس کا پرابلم ہے، جیسے موسم ذرا سا بدلا، ناک خراب ہو گئی، گلا خراب ہو گیا، آنکھ میں پانی آ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ یہ شہد بنتا ہی پھولوں کے پولن کے تھرو ہے۔ اچھا۔ اب ہم وہی چیز جب باڈی کے اندر لے کے جا رہے ہیں ان فارم آف شہد، تو یہ امیونو تھیراپی بن جاتا ہے۔ اچھا۔ اب امیونو تھیراپی یہ ہو گئے کہ ہمارا قوت مدافعت کو جو سسٹم ہے نا، سمجھ لیں ہم اس کو ٹرین کر رہے ہیں۔ اچھا۔ ٹو فائٹ اگینسٹ یہ الرجک انفیکشنز۔ اچھا۔ اب جن لوگوں کو دمے کا مرض ہے، صحیح ہے، اور جن لوگوں کے گلے خراب ہوتے ہیں، الرجی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی پیا، کوئی کھٹی چیز کھائی، فوراً گلا خراب ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ 30 ڈیز تک ریکمنڈڈ ہے، ریسرچ بیسڈ ہے کہ اگر 1 چمچ روزانہ 30 ڈیز 30 دن تک استعمال کریں گے تو ان کے جو ایپیسوڈ فریکوینسی ہے الرجی ہونے کی، بیمار ہونے کی، وہ انشاءاللہ عز و جل کم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے یہ الرجی جو ہے یہ عام طور پر کہ نازک مزاج لوگوں کو ہوتی ہے یا ایک نارمل آدمی ہے اس کو بھی، یعنی مثال دے رہا ہوں، مزدور آدمی ہے، آپ کبھی نہیں سنیں گے اس کو جو ہے وہ کبھی کسی چیز کی الرجی ہو، اس کا گلا خراب ہو، یا اسکن کے حوالے سے، یا آل اوور۔ عام طور پر نارمل جو کامن لوگ ہیں شاید ان کو میں نے نہیں جو ہے وہ دیکھی، تھوڑی بہت شخصیات ہوتی ہیں، وہ ہلکا سا چینج آئے، موسم میں چینج آئے، یا ان کی نیند میں پرابلم ہو
تو وہ ان کو اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے؟ نہیں یہ سر یہ نارمل لوگوں کے اندر بھی ہے، اچھا اور جو پروفیشنل آؤٹ ڈور کام کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے، ان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، فرق صرف اتنا ہوتا ہے وہ اس پہ توجہ کم دے رہے ہوتے ہیں، اور اور جو لوگ توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ٹریٹمنٹ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کا رزلٹ ہمیں ایسے پتہ لگتا ہے، ڈی این ایس ہوتا ہے، نیسل سیپٹم، یعنی وہ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا، یہاں پہ بہت زیادہ پرومیننٹ گوشت ناک کا بڑھ جانا، صحیح ہے، پوسٹ نیزل ڈرپ، رات کو سونے میں مسئلہ، سر میں درد کی شکایت ہے، یہ اگنور کرتے رہتے ہیں یا نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں، یا ان کی نالج میں نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی لائف اسی کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ سرجیکل انڈیکیشن بن جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شہد کے حوالے سے چونکہ ہمارا سلسلہ تو ہے مفید اور مضر غذائیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری جو ہے وہ اپنا دکھاتا ہوں کہ شہد بیسیکلی جو ہے وہ اپنا بنتا کیسے ہے۔ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں کس طریقے سے، اور کچھ شہد کے مختلف فارمز میں جو ہے وہ اپنا شہد ہوتا ہے۔ اب تو ڈاکٹر صاحب آرٹیفیشل بھی شہد جو ہے وہ اپنا بنایا جا رہا ہے۔ ایک تو پہلے جس طرح چھتوں کے اندر ہوتا تھا نیچرلی جو ہے وہ اپنا درختوں میں، اب تو باقاعدہ پورے فارم جو ہے وہ بنے ہوئے، اور وہاں یعنی شہد بنایا جاتا ہے، یہ مکھیاں جو ہے وہ جمع کی جاتی ہیں۔ تو آپ کو ڈاکومنٹری بھی جو ہے وہ دکھاتا ہوں، اور اس میں مختلف قسم کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل دکھاتا ہوں۔ آپ کو جس ننھے سے کیڑے کے بارے میں بتائیں گے، اسے اردو میں شہد کی مکھی، عربی میں نحل اور انگلش میں ہنی بی کہتے ہیں، جس سے حاصل ہونے والے شیرے کو اردو میں شہد، عربی میں عسل اور انگلش میں ہنی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، انہی آیات میں اللہ عز و جل نے شہد کی مکھی کو اپنی رہائش گاہیں اونچی اونچی پہاڑیوں، درختوں اور بیلوں پر بنانے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ شہد کی مکھی کا چھتا ہیکساگون شیپ کے چھوٹے چھوٹے خانوں سے بنا ہوتا ہے، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ تمام خانے یکساں نظر آتے ہیں، ان میں ذرہ بھر بھی جھول نہیں پایا جاتا۔ یہ خانے آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کا شاہکار ہیں۔ سائنس کہتی ہے جو شیپ سب سے زیادہ پائیدار اور مضبوط ہے وہ 6 کونوں والی ہیکساگون شیپ ہے۔ لہٰذا شہد کی مکھی ہمیشہ درختوں، پہاڑوں، زمین اور گھروں کی چھتوں پر انتہائی خوبصورت کمال مہارت سے اپنے نازک ہاتھ پاؤں کی مدد سے منفرد گھر بناتی ہیں اور ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق دواؤں میں شہد کا استعمال مختلف بیماریوں کا مکمل علاج ہے۔ قدرتی شہد طاقتور ہوتا ہے اور آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ شہد کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، انزائم، وائٹامن، کلوریز اور کیلشیم سے بھرپور ہے۔ 1 چمچ شہد روزانہ لینے سے بہترین نیند آتی ہے۔ شہد کے استعمال سے جسمانی چربی ختم ہو جاتی ہے اور جسم اعتدال میں رہتا ہے۔ اس کا استعمال کھانسی میں کمی کرتا ہے، ڈائریا کی شکایت دور کرتا ہے۔ جسم کے جلے ہوئے کسی حصے پر لگایا جائے تو فوری اثر کرتا ہے اور انفیکشن بھی نہیں ہوتا۔ شہد ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس کا استعمال یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ شہد کو میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ چینی کا بہترین نعم البدل ہے۔ چھوٹے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں۔ شہد نکلتا کیسے ہے؟ ایک ڈبے کے اندر تقریباً 10 فریم ہوتے ہیں، تو اس میں سے جن فریموں پہ انڈے بچے وغیرہ ہیں ان کو نہیں چھیڑ رہے، اور ان کے سائیڈوں میں جو فریم ہیں جن پہ شہد زیادہ ہے اور انڈے بچے کم ہیں یا کسی میں بالکل بھی نہیں ہے، تو ان کو وہیں پہ پہلے جھٹکے سے جھٹک رہے ہیں تاکہ مکھیاں وہیں رہ جائیں، اور ان کو صاف کر کے لا کے اس کیمپ کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اور جب وہ کافی سارے جمع کر لیتے ہیں تو پھر ہنی ایکسٹریکٹر مشین سے ایک سافٹلی ایک گول جھٹکے سے گھمایا جاتا ہے اور شہد نیچے گر جاتا ہے، اور پہلے اس کی موم کی تہ جو پتلی سی یہ چادر لگی ہوئی ہے یہ صاف کر لیتے ہیں تاکہ شہد آسانی سے نکل جائے۔ تو یہ پروسیس ہے۔ شہد کی یہ ننھی منی مکھیاں اللہ عز و جل کی دی ہوئی ہدایت سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتی، اسی لیے جو مشروب وہ اشرف المخلوقات یعنی انسان کے لیے تیار کرتی ہیں، وہ مشروب نہ صرف خود ان کی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے شفا کا باعث بھی بنتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو یقیناً ہمارے اعمال بھی خود ہمارے اور تمام انسانوں کے لیے صحت، تندرستی اور شفا کا باعث بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس پر، جو اب آرٹیفیشل بھی جو یہ شہد بن رہا ہے؟ تو اس کا استعمال ہم تو ریکمینڈ تو وہی کریں گے جو نیچرل ہے ٹھیک ہے، ایک، اور جو اوریجنل فارم کے اندر ہے۔ آرٹیفیشل مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ اس کی بھی اپنی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تشخیص کر کے وہ سلیکٹ کر لیں کہ کون سا ہے،
किस टाइप का ये शहद है। ٹھیک ہے. اچھا جو الرجی کا آپ نے کہا, بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے بالخصوص لیڈیز ہوتی ہیں, ان کو آرٹیفیشیل جولری جو ہے وہ پہنیں گی تو اس سے جو ہے نا ان کو اسکن کا پرابلم ہو جاتا ہے, الرجی اس سے ہو جاتی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہد ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اچھا. آپ سوچ لینا کہ جو دما کا جو مرض ہے نا, جن کو ہوتا ہے تو وہ سیویئر ہوتا ہے, بہت پرانا ہوتا ہے اور مستقل ایک مرض میں رہتا ہے. اچھا. اور یہ سٹارٹ بچوں سے بھی ہو جاتا ہے. ریکمینڈڈ گائیڈ لائن اس وقت جو یہ ہے کہ 1 سال کے بعد اپنے اگر فیملی میں کسی کی ہسٹری پازیٹیو ہے, ایستھما کی, دما کی, الرجی کی یا رائنائٹس کی, تو اپنے بچوں کو یہ اب سٹارٹ کر دیں 1 سال کی ایج کے بعد شہد. اچھا. تو اس سے جو ہوتا ہے کہ انفیکشن کاز جو ہوتا ہے, گلا خراب, نزلہ, یہ فریکوینسی. اب جیسے بچوں کے اندر بالخصوص اس کو میں یوں امپورٹنس دے رہا ہوں کہ اگر بچوں کے اندر یہ تو ایکسپوز ہوتے ہیں باہر کے انوائرمنٹ سے, 1 سال سے پلس ہو گئے, باہر کھٹی چیزیں بھی کھا رہے ہیں, میٹھا بھی کھا رہے ہیں, کوئی ڈرنک جو بھی کھا رہے ہیں, ان کے ایپیسوڈ انفیکشن کے بڑھتے ہیں. اچھا. ایک وقت آتا ہے کہ جیسے ٹونسلز بڑھ گئے ہیں تو ٹونسل ریموو کرنے پڑ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ان کے بھی سیم یہی الرجک کی پرابلم آ رہی ہوتی ہے. اچھا. کہ کوئی چیز ریئیکٹ کرتی ہے, کوئی الرجن آ رہا ہوتا ہے, الرجک ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ جیسے 3 ماہ کے اندر ان کے 2 سے 3 دفعہ ایپیسوڈ ہوگا کسی بچے کے. اچھا. تو اس نے اینٹی بائیوٹک کا استعمال بھی کیا, دوائیاں بھی کی, تو ہوتا یہ ہے کہ بچے کی گروتھ متاثر ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ میڈیسنس تو لے رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں, ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ جو کاز ہے وہ کاز ٹریٹ نہیں ہو رہا. کاز از دی الرجی. وہ رول آؤٹ کرنا, فائنڈ آؤٹ کرنا کس سے الرجی ہے. لیکن ابھی جو شہد کے حوالے سے ہم عرض کر رہے ہیں, اس میں یہ آلموسٹ یہ سمجھ لیں کم و بیش یہ 95% ایکیوریٹ ہے کہ آپ کے جو سمٹم ہے وہ انشاءاللہ عز و جل امپروو ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بتایا تھا کہ جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ نے کہا نیند جن لوگوں کو نہیں آتی یا ویسے ہی جو ہے وہ اپنا یعنی, تو کیا یہ شہد ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ نیند کے حوالے سے 2 طریقے سے دماغ کے اندر یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا. نیند کے حوالے سے ایک چیز عرض کر دوں کہ جن لوگوں کو نیند کی پرابلم ہوتی ہے یہ عموماً یہ مڈل ایج میں ہوتی ہے, یعنی 30-35 سال یا پھر تھوڑی سی ایج آگے جاتی ہے. اکثر جو کمپلین آتی ہے نیند کی, اس کو یوں رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے سر رات کو اٹھ جاتے ہیں, تھوڑی دیر سوئے پھر آنکھ کھل گئے اب نیند نہیں آ رہی. ان کا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے شوگر لیول کتنا ہے. شوگر لیول آپ کا کم ہوا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کھانا کھا لیا بہت پہلے یا کم کھا لیا یا کھایا ہی نہیں اور پھر آپ سو گئے تو آپ رات کو اٹھ گئے تو شوگر لیول بھی نیچے آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اگر یہ اگر شہد آپ رات میں استعمال کریں تو وہ شوگر لیول کو جو کانسٹنٹ لیول پہ مینٹین رکھتا ہے. صحیح ہے. تو آپ کا جو اٹھنے کا جو وہ ہے پرابلم فریکوینسی ایک تو وہ کم ہوتی ہے. اچھا. دوسرا پھر کچھ ہارمون دماغ کے اندر اسٹیمولیٹ کرتا ہے, یعنی جیسے وہ ریلیکسیشن کے لیے اور نیند سے جس کا تعلق ہے, جیسے میلاٹونن ہارمون ہے, اس کا جو رول ہے نیند کے اندر, اس کی پروڈکشن کو یہ انکریز کرتا ہے شہد. اس سے یہ ہوتا ہے دماغ میں سکون کی کیفیت بھی آتی ہے, دماغی دیگر امراض میں بھی پروٹیکشن ملتی ہے اور نیند بھی امپروو ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جو آپ جیسے شہد کے حوالے سے بتا رہے ہیں, تو اب کوئی شخص یا ہمارا سلسلہ دیکھ کر وہ ڈائریکٹلی یعنی شہد کا استعمال اپنی کسی بیماری کے حوالے سے کرنا شروع کر دے, تو اس کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ مطلب وہ اگر کسی ڈاکٹر سے اس حوالے سے مطلب وہ ڈائریکٹلی شروع کر دے یا اپنے کسی ڈاکٹر سے اس پر؟ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے پچھلے سلسلے کیے تھے, تربوز کے اوپر سلسلہ گیا, خربوزے کے اوپر سلسلہ گیا, لوکی شریف پہ, دالوں پہ, یہ نیچرل ساری چیز ہے, ساری نیچرل چیز ہے. جتنی آپ نیچرل چیزیں کلوز ٹو نیچر رہیں گے اتنی بیماریوں کا ایکسپوجر آپ کا کم ہوگا. اچھا. اب نیچرل چیزیں آپ اس میں آپ کو مجھے نہیں لگتا سوائے ڈائبٹک کے حوالے سے اوپینین لینے کی ضرورت ہے. یعنی نارملی استعمال کر رہا ہے, شوڈ بی دا پارٹ آف دا ڈائٹ. بس یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو جیسے کچھ چیزیں کھانے کی وجہ سے, یعنی جیسے مثلا کھجور ہے, اب یہ کچھ کو سوٹ کرتا ہے کچھ کو نہیں کر پاتا, بس صرف یہ وہ جن کو سوٹ نہیں کر پاتا وہ تو ظاہر ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اب جن کو سوٹ کر رہا ہے اور ان کو یہ بیماریاں بھی موجود ہیں, وہ استعمال کریں گے تو ان کو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. ایک دوسرا جو جلدی ایج میں, ضروری تھوڑی اس وقت سارے ایج گروپ کے ویورز دیکھ رہے ہوں, بچے بھی ہو سکتے ہیں جن کو الرجی, بچوں کے اندر بہت کامن ہے یہ الرجی. یہ لیا بھی اسی لیے میں نے ٹاپک ہے. اچھا. کیونکہ اس کو ایک اس کے آگے وہ ڈیفینیشن یہ بھی لکھے نیچرل کف سیرپ ہے بیسیکلی. اچھا. اگر آپ مارکیٹ کا کف سیرپ کی کمپوزیشن دیکھیں, اس میں لکھا ہوا ایکویلنٹ رزلٹ آتا ہے بچوں کے اندر شہد کا استعمال کرنے سے جو کف سیرپ کا آتا ہے.
اچھا اور بچوں کے اندر جیسے 1 سال سے پلس اور 1 سال سے ڈیفینیٹلی پلس ہی بولوں گا، صحیح ہے. تو ان کو ریکمینڈڈ نہیں ہوتا کہ ایز پر گائیڈ لائن کے اینٹی بائیوٹک بھی زیادہ دی جائے اور زیادہ ان کو کف سیرپ اور اس طرح کی دوائیاں دی جائیں، کیونکہ اس سے ان کی دماغی گروتھ، نشو و نما اور ہائٹ وائٹ سب چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو بچوں کی گروتھ، انفیکشن، اس چیز کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے نیچرل کف سیرپ، وہ آ گیا آپ کے پاس اب شہد، تو آپ کو مارکیٹ سے خریدنا نہیں پڑے گا آپ جو ہے انشاءاللہ وہ سب. مدنی چینل کے ناظرین، شہد کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے تو ہماری گفتگو چل ہی رہی ہے، لیکن مدنی مذاکروں میں بھی الحمدللہ مختلف موضوعات پر امیر سنت سے جو ہے وہ سوالات کیے جاتے ہیں. تو شہد پر بھی امیر سنت سے مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ کیے جاتے رہے ہیں. آئیے آپ کو شہد کے حوالے سے امیر سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. ہم شہد کا کاروبار کرتے ہیں. کچھ شہد جو ہے یہاں یہ شہد کی مکھیاں جو ہیں ڈبوں میں تیار کرتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دیگر درختوں وغیرہ پر اپنے چھتے بنا کے وہ تیار کرتی ہیں. کیا یہ دونوں شہد جو ہیں انسانی صحت کے لیے مفید ہیں؟ میرا نام اسد الرحمان ہے. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اصل شہد کی پہچان کیا ہے اور اس کا کلر کیسا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتا دیں. دیکھیں، جو شہد ان درختوں پر بنتا ہے، اب درختوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف درختوں کی مختلف تاثیرات ہوتی ہیں. جیسے نیم کے درخت پر جو شہد بنے گا اس کا الگ فوائد ہوں گے، بیری پر جو بنے گا اس کے الگ فوائد ہوں گے. تو مختلف درخت. پھر یہ کہ اب آج کل تو آرٹیفیشل شہد بھی آتا ہے. آرٹیفیشل ان مانو کر کے وہ ہوتا تو شہد ہے، لیکن یہ شہد کی مکھیاں پالی جاتی ہیں. اب جس طرح وہ مچھلیاں بھی پالتے ہیں، ہر چیز فارمی ملتی ہے، بکرے، گائے، نہ جانے کیا کیا، اور یہ اپنی سبزیاں، پھل، فارمی. تو اسی طرح شہد کے لیے بھی یہ ترکیب ہوتی ہے فارم کی. تو کچھ چینی یا اسی طرح کی مٹھاسیں یہ ڈالتے ہوں گے تو مکھیاں اس سے چوستی ہیں اور یہ چھتا بناتی ہیں اور یہ اپنے شہد بنتا ہے اس سے. لیکن وہ شہد کے اپنے ٹھیک ہے فوائد ہوتے ہوں گے، جو درختوں پر اوریجنل جو ہوتا ہے نا اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. پھر جیسا درخت. اور دوسرے سوال میں اصل شہد کی پہچان پوچھی تھی. تو یوں تو اصل شہد کی کافی شناختیں ہیں، لیکن سب کا نقالوں نے توڑ کر لیا. جو دھوکہ دیتے ہیں اور ملاوٹ والے، وہ شہد بھی ہو تو آدمی بولے اچھا بالکل ہی کچھ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. یعنی صرف گڑ ہو تو بھی چلو فائدہ کرے، پتہ نہیں کیا کیا اللہ والا ڈال کر یہ شہد نما کوئی وہ لکوڈ بیچ رہے ہوتے. اب خدا جانے اس میں کتنا % شہد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور سب ملاوٹ کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہے ملاوٹ کا دور ہے اس وقت. تو اس میں یہ کہ اصل شہد کی پہچانیں جو ہیں، علامتیں، ان کا تقریباً ان لوگوں نے توڑ کر دیا ہے. ایسی اس میں چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے مثال کے طور پر اصل شہد ہم پیئیں گے نا تو یہاں گلے میں تھوڑا لگے گا، تو اس کی بھی انہوں نے جیسے نقل کر لی کہ وہ لگے گا جو بھی پیئیں تو اصلی وہ لگ رہا ہے گلے میں. تو ایک اس کی پہچان جو ہے یہ ایک حکیم صاحب نے بتائی تھی کہ ابھی تک اس کا جیسے توڑ نہیں ہوا ہے. وہ بھی کچھ عرصے پہلے مجھے بتائی تھی، اب خدا جانے اس کا توڑ آ گیا ہو تو پتہ نہیں ہے. وہ یہ کہ شہد میں سوتی کا کپڑا، سوتی خالص ہو، نائلون مکس نہ ہو، پلاسٹک مکس نہ ہو، خالص کوٹن، سوتی مانے کوٹن، خالص کوٹن کا کوئی کپڑے کا ٹکڑا اس شہد میں بھگو کر اگر جلائیں گے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا کپڑا. تو اب راکھ ہو گیا نا تو سمجھو کہ شہد خالص ہے. اور اگر وہ کپڑے کا پیس جو ہے وہ تھوڑا سخت ہو گیا، کڑ گیا، سخت ہو جاتا ہے، تو یہ سخت ہو جائے نا تو سمجھو کہ یہ شہد خالص نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا. جی مزید ڈاکٹر صاحب اگر کچھ دیکھیں ڈاکٹر اکبر بھائی، شہد کے حوالے سے ایک اور چیز ہے، اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے منہ کے چھالوں کی. صحیح ہے، منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں بالکل. اور اس کے اندر پیٹ کے اندر بھی السر ہو جاتا ہے. ہاں، گرمی، جگر کی گرمی جس کو جو ہے وہ اپنا نہیں، گرمی تو ہم لوگ نہیں بولتے اس کو جگر کی. اچھا آپ لوگ نہیں بولتے. ایک کامن یہ ہے کہ وہ یا معدے کی کہتے ہیں، معدے کی گرمی کی وجہ سے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں.
یہ تیزابیت ہوتی ہے. اچھا منہ میں چھالے ہو جانا اس کے الگ الگ فیکٹر ہیں, رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے اچھا کس وجہ سے ہو رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن عموماً کانسٹیپیشن ہو, قبض ہو, ایسیڈیٹی ہو تو اس میں اس کا السر مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بھی السر ہیں وہ اسکن کے السر ہوں, منہ کے چھالے ہوں اور پیٹ کے اندر کا السر ہو, ان سارے السر کے لیے جو اس کا جو رول ہے شہد کا, سمجھیں جسٹ لائک اینٹی بیکٹیریل ٹائپ کا افیکٹ آتا ہے. تو یہ اب انسانی جو رطوبت ہے یا انسانی جو سیکریشن ہے اس کے ساتھ مل کے ہائیڈروجن پر بنا دیتی ہے. سمجھ لیں وہ کیمیکل وہ بن جاتا ہے. یہ ہے تو بذات خود شہد, صحیح ہے. لیکن جب سیکریشنز کے ساتھ یہ کمبینیشن بنتا ہے فارمولا تو ہائیڈروجن پر آکسائڈ بنتی ہے. وہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ جو السر میں انفیکشن پیدا کر جاتے ہیں یا السر کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اس کو امپروو کر دیتا ہے. یہ یعنی جس کے منہ میں چھالیں ہیں تو اگر وہ اس کا استعمال, اب استعمال کا کیا طریقہ کار جو ہے وہ اپنا, جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ صبح نہار منہ بھی جو ہے وہ اپنا بندہ شہد کا استعمال کرے تب بھی یہ فائدہ مند ہے. شہد کا اگر صبح نہار منہ استعمال کریں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا کیونکہ وہ لوگ جو آؤٹ ڈور کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو پرسسٹنٹ لیول آف انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے, صحیح ہے. انرجی ان ٹرمز آف کاربوہائیڈریٹ. تو اگر آپ شہد صبح مارننگ کے اندر استعمال کریں گے تو آپ کو جو ہے نا ورکنگ ڈیوریشن ایک تو امپروو ہوگا, پھر آپ کی پرفارمنس کام کرنے کی بھی امپروو ہوگی. اچھا اور اگر پرفارمنس یعنی جیسے اگر آپ کی 8 گھنٹے کی جاب ہے, مارننگ میں اگر آپ نے 1 ٹی اسپون استعمال کر لیا تو یہ انرجی ڈرنک کے ساتھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیسیکلی یہ بیسٹ انرجی ڈرنک ہے. اچھا انرجی ڈرنک کا کنسیپٹ بھی تو کہیں سے لیتے ہیں نا ہم, جی 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 کہ انرجی ڈرنک وہ ہے کہ جو آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھا رہا بڑھا ہے. دے. تو یہ جو اس کی جو شوگر ہے, فرکٹوز ہے, سکروز ہے, یہ شوگر اس کے اندر موجود ہوتی ہے, صحیح ہے. یہ پرسسٹنٹلی مینٹین رکھتی ہے تو آپ کو باڈی از فل آف انرجی. یعنی یوں سمجھے کہ صبح کام پر جانے سے پہلے اگر ایک جو چمچ ہے یا دو وہ استعمال کرے تو آپ کے دن بھر میں جو کام کرنے کی صلاحیت ہے یا وہ مطلب بڑھ جائے گی. دیکھیں سر, آپ نے صبح اگر ناشتہ نہیں کیا, ریکمینڈیڈ یہ کہ آپ کا بریک فاسٹ اچھا ہونا چاہیے. اچھا کیونکہ آپ کو دن میں کام کرنا ہے گا, ٹھیک ہے. تو باڈی کو جب کام کرنا ہے تو اس کو انرجی ریکوائرڈ ہے, صحیح ہے. گلوکوز بھی ریکوائرڈ ہے گا انرجی پروڈکشن کے لیے. تو اگر آپ نے ہلکا ناشتہ کیا یا بالکل وہ کیا تو 3 سے 4 گھنٹے بعد آپ کو جو دوپہر کے اندر جو علامات آ رہی ہوتی ہیں, ویکنیس ہے, تھکن سی ہو رہی ہے, کام میں ذرا توجہ نہیں ہو رہا ہے, سر بھاری ہو رہا ہے, یہ ٹپیکل علامتیں ہوتی ہیں. یا تو بلڈ شوگر لو ہو رہا ہے یا تو بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. اچھا تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اگر آپ یہ مارننگ کے اندر اپنی ڈائٹ ایسی لیں, ہیوی ڈائٹ لیں یا ناشتہ اچھا رکھیں, انڈوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ناشتے میں. ٹھیک ہے. شہد کا اگر آپ مارننگ کے اندر صبح کے ناشتے میں استعمال کریں گے تو دن میں آپ کی کام کرنے کی صلاحیت, یہ بیسیکلی انرجی ڈرنک ہے نیچرل. اچھا اور کام کرنے کے بعد بھی اگر آپ اس کو 1 ٹی اسپون لے لیں گے تو مزید آپ فریش ہو جائیں گے. ناشتے میں بریڈ پر بھی یہ لگایا جا سکتا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, بریڈ پہ لگا کے کھا لیں یا ویسے جو ہے وہ مکس کر کے کھا لیں, دودھ میں ملا کے. اچھا چائے کا استعمال ہے تو چائے میں اگر کوئی شخص یہ مطلب اس کو سمجھتا ہے یار چینی کی وجہ سے تو جو ہے وہ شوگر ہے, میٹھی چائے وہ نہیں پی سکتا, تو اگر وہ شہد کا استعمال کرے چائے میں تو کیا ریکمینڈ؟ یہ شہد کا استعمال یہ کر سکتے ہیں چائے کے اندر, بالخصوص ڈائبٹی کے مریض کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, اچھا پرووائڈیڈ وہ اپنا شوگر لیول چیک کر لیں, لیکن ان کے لیے بھی یہ سیف ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر شوگر کا مریض وہ شہد کا اگر استعمال کرے تو وہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. اچھا ہاں, اس کے لیے سب سے پہلے وہ اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کر لیں. ٹھیک ہے. چیک کرا کے پھر اپنے کنسرن ڈاکٹر سے مشورہ کر کے, سوائے ڈائبٹک کے آپ باقی تو چیزیں میں جو بول رہا ہوں اس میں تو بہت اچھا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سلسلے کا چونکہ وقت اختتام پر ہے, اگر کچھ اور شہد کے حوالے سے کچھ چیز رہ گئی ہو تو وہ ارشاد فرما دیں. شہد کے حوالے سے ایک دو تین پوائنٹ اس طرح کے تھے کہ جیسے ایک انسان کے جو ہاضمے کا سسٹم ہے نا, جی اس کے اندر یہ پری بایوٹکس کہلاتے ہیں. اچھا پری بایوٹکس اب مارکیٹ میں ملتے ہیں, بہت مہنگے ملتے ہیں. یہ نیچرل پری بایوٹکس ہے بیسیکلی. اچھا. یہ وہ جیسے ہم نے تو کھانا کھا لیا, اب تو کھانا ہضم کرنے کے لیے ہمارے آنتوں کے اندر بھی ایک سسٹم ہے, آرگینزم ہوتے ہیں, گڈ بیکٹیریا کہلاتے ہیں, وہ کھانے ہضم کرنے میں فائدہ مند ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اب ہم جب اینٹی بایوٹک کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں تو وہ جراثیم بھی مر جاتے ہیں. اچھا. آنتوں کے اندر, تو اس کی اپنی کمپلیکیشن ہوتی ہے. تو اب ان جن کو زیادہ پرولونگ ڈائریا ہو چکا ہے لمبے ڈوریشن کا یا زیادہ اینٹی بایوٹک ٹریٹ کر لی, تو اب پری بایوٹکس کا ساشے آتا ہے. اچھا. کہ وہ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو جراثیم, آپ کے اچھے جراثیم جو ختم ہو گئے
وہ آپ سپلیمنٹ کر لیں. اچھا. تو یہ شہد جو ہے ان کا سپلیمنٹ بھی کر دیتا ہے. واہ. نظام ہضم بھی امپروو کرتا ہے. پری بایوٹک کے بچوں کے اندر اس کا بھی بہت رول ہے, اور اولڈ ایج کے اندر بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا. دونوں پہ فیمیلز وغیرہ کے اندر یورین کا جو انفیکشن آتا ہے, UTI انفیکشن ہوتا ہے, اس کے اندر بھی اس کا بہت ٹھیک ٹھاک اچھا رول ہے. واہ کیا بات ہے. دیکھا مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ تھا مفید اور مضر غذائیں, اس میں آج کا موضوع ہمارا تھا شہد. انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں مزید کوئی نہ کوئی موضوع لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. جب تک اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے. جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے.